بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ ولی فاروقی کے، آئیے آج ان کا ایک کالم سنتے ہیں، نو کمنٹس۔ یہ کالم 23 مارچ 1998 کو شائع ہوا تھا۔ آئیے سنتے ہیں۔ محترم سابق چیف جسٹس مقرر ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ جناب سجاد علی شاہ کے تاج میں ایک پر پاکستان عوامی اتحاد کے صدر جناب طاہر القادری نے بھی کھوج دیا ہے۔ انہیں منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کا کانویکیشن میں خود اپنے قائم کیے ہوئے نشان حسین کا ایوارڈ عطا کیا۔ اگلی بار میرے دانا دوست اسار بھائی مجھ سے ملیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا کوئی منہاج القرآن غیر اسلامک یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے؟ بہرحال عطائے ایوارڈ کا یہ تاریخی واقعہ اسکول کے بچوں کو بطور خاص یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر نواب نصر اللہ خان جمع علامہ طاہر القادری کے پاکستان عوامی اتحاد کی اٹھا پٹک اور بھاگ دوڑ کے طفیل محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت دوبارہ قائم ہو گئی، یعنی دکھ جینے میاں کوے اور بی فاختہ انڈے کھائیں کہ الٹی مثل صادق آ گئی، تو نصابی پرچوں میں سوال کے ساتھ کہ پاکستان میں نشان حیدر سب سے پہلے کس کو ملا، بچے اس سوال کا جواب بھی یاد رکھیں کہ سجاد علی شاہ کو۔ اور اگر سوال یہ ہو کہ سجاد علی شاہ کے گلے میں کس نے ڈالا، تو جواب بچے یاد رکھیں کہ طاہر القادری نے۔ اگر یہ سوال ہو کہ خود طاہر القادری صاحب کو کون سا اعزاز ملا تھا، تو جناب سابق نگران وزیر اعظم ملک میران خالد نے کہا تھا کہ یہ سیاسی اتحاد یعنی نواب نصر اللہ والا اتحاد بے اصولی اور موقع پرستی پر مبنی ہے، اور یہ کہ بے نظیر بھٹو اقتدار کے لیے طاہر القادری تو کیا شیطان کو بھی اپنا لیڈر بنا سکتی ہیں۔ تو بچے یاد رکھیں کہ طاہر القادری کو گویا یہ اعزاز ملا کہ شیطان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی نام لیا گیا۔ اب اس سوال کا جواب بچے خود دیں کہ ان دونوں میں بڑا کون مانے گا، شی یا توئیں۔ ایک ضمنی عرض یہ بھی ہے کہ جس اخبار میں ایوارڈ والی خبر میں نے پڑھی، اس میں ایک اور خبر پڑھ چکا تھا جو ہندوستان کے شہر بمبئی میں فلم ایکٹروں اور ایکٹریسوں کو ایوارڈ دیے جانے سے متعلق تھی۔ اس کے بعد جب میں نے سجاد علی شاہ کے ایوارڈ کی خبر پڑھنی چاہی تو میری نظر پہلے اس سے ملکہ ایک تصویر پر پڑی۔ میں نے سمجھا کہ یہ کسی برطانوی تھیٹر میں پیش کیا جانے والا شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کا کوئی منظر ہے۔ آپ بھی اس تصویر کو دیکھیے۔ بہرحال اس تصویر کے لکھی عبارت نے میری غلط فہمی رفع کر دی۔ یوں میری غلط فہمی تو بعد میں رفع ہو گئی، میں عالم تصور میں کچھ ایوارڈ خود اس قسم کے دے چکا تھا، یعنی بہترین اداکار طاہر القادری، بہترین مزاحیہ اداکار نصر اللہ خان، بہترین منفی اداکار سجاد علی شاہ، بہترین شخصیت اداکار درخواستیں مطلوب ہیں۔ بہرحال تصویر کے نیچے یہ عبارت یہ تھی کہ منہاج القرآن یونیورسٹی کے کانویکیشن طاہر القادری جسٹس ریٹائرڈ سجاد علی شاہ کو عالمی نشان حسین ایوارڈ دے رہے ہیں۔ ہم نے بے وثوق ذرائع سے سنا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے زیر غور یہ تجویز بھی ہے کہ اگر، اور یہ بہت ہی بڑا اگر ہے، انہیں کبھی پھر حکومت بنانے کا موقع مل جائے تو وہ نشان حیدر اور نشان حسین سے بھی اعلیٰ مرتبے کا ایک اعزاز نشان ذوالفقار کے نام سے قائم کریں گی، اور پہلے سال یہ ایوارڈ جناب نصر اللہ خان، جناب طاہر القادری اور جناب سجاد علی شاہ کو دیا جائے گا۔ ایک نام اسے مولانا فضل الرحمان بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتحاد سازی کے اس کھیل میں وفاداری بشرط استواری والی ایمان سے قطرے ٹگمگا گئے، یعنی سیدھے سبا اتحاد میں شریک ہونے کے بجائے وہ تیل اور تیل کی دھار دونوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر کھلی بے وفائی کا ثبوت بھی دیا ہے کہ ان کی جمعیت کی مجلس عمومی ڈیرہ اسماعیل خان میں، جہاں کی مشہور مصنوعات مسرت شاہین بھی شامل ہیں، واضح فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی ایسے اتحاد میں شامل نہیں ہوگی جو کسی حکومت کی تبدیلی کے نقطے پر کیا جائے، اور نہ ہی ایسی جماعتوں سے اشتراک کیا جائے گا جو انتخابی سیاست پر اعتماد کرتی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی، مولانا محمد خان شیرانی نے نواب نصر اللہ خان کے اجلاس میں جمعیت کے نمائندوں کی حیثیت سے نہیں بلکہ صرف ایک مہمان کی حیثیت شرکت کی تھی۔ دریاستان اخباری خبر کے مطابق مولانا محمد خان شیرانی نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی
کہ انہوں نے نوابزادہ نصر اللہ خان کی جانب سے کھانے کی دعوت پر بطور مہمان شرکت کی تھی، کسی اتحادی فارمولے کی نہ تائید کی اور نہ دستخط کیے۔ اب ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صاحب یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ حکومت کی تبدیلی کے پر کسی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، اور دوسری طرف نصر اللہ خان صاحب کی ساری بھاگ دوڑ اس نقطے پر اور طاہر القادری صاحب کی اٹھا پٹک اسی نقطے پر مرکوز ہے۔ اب بات بنے تو کیسے بنے؟ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اتحادی یا قوامی شرکت میں مولانا فضل الرحمان اور مولانا شیرانی کے درمیان حسب ذیل ٹیلیفونی مکالمہ ہوا۔ مولانا فیل، یہ آپ نصر اللہ عوام اتحاد کے اجلاس میں کیوں شریک ہوئے تھے؟ مولانا شین، یہ مجھ پر سراسر الزام ہے، میں وہاں کسی سیاسی اجلاس میں شرکت کرنے نہیں گیا تھا، میں تو وہاں سے کھانا کھانے گیا تھا۔ مولانا فیل، لا اور ولا قوت، بھائی اگر اس روز آپ کے گھر میں کسی وجہ سے کھانا نہیں پکا تھا تو جمعیت کے حساب میں آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھا سکتے تھے، یہ مشتبہ جگہ جا کر آپ نے خود اپنے آپ کو مشتبہ بنا لیا، ایسی کیا ضرورت تھی؟ مولانا شین، کھانا تو میں کہیں بھی کھا سکتا تھا، لیکن نصر اللہ صاحب کے گھر جیسا لذیذ کھانا تو ہر جگہ ملتا نہیں، وہاں تو خاندانی باورچی کھانا پکاتے ہیں، ان کے ہاں کھانے میں تمام اجزاء خصوصاً زعفران بالکل اصلی پڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو ایک دن کھانا کھا کر آدمی ہفتوں انگلیاں چاٹتا رہتا ہے۔ مولانا فیل، کس کی انگلیاں، ان کی یا اپنی؟ مولانا شین، اب تو آپ مذاق پر اتر آئے ہیں۔ مولانا فیل، اچھا یہ بتائیے کہ جب وہاں اتنا اچھا کھانا ہوتا ہے تو آپ مجھے بات کیوں نہ لے گئے؟ مولانا شین، بات یہ تھی کہ غالباً عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کے ساتھ ہی ٹیلیفون کی لائن منقطع ہو گئی، جو اب عید کے بعد بہار بے نظیر بھٹو کو دوبارہ شاید چوبارہ سنگاسن پر بٹھانے کے لیے بلائی گئی ہیں۔ پاکستان عوامی اتحاد کے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان شریک نہیں ہوئے تھے، لہذا محترمہ انہیں نشان ذوالفقار کا مستحق نہیں سمجھتی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ نوابزادہ نصر اللہ خان، علامہ طاہر القادری اور جسٹس ریٹائر سجاد علی کے ساتھ کیا وہ ناہید خان کو بھی نشان ذوالفقار دیں گی، تو انہوں نے کہا نہیں، ناہید کے لیے ایک نشان زلفی قائم کیا جائے گا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ نشان زلفی کس جنس کی بنا پر ہوگا یا کس کی عرفیت کی بنا پر، تو انہوں نے کہا نو کمنٹس۔ کالم آپ سن رہے تھے نو کمنٹس، یہ شائع ہوا تھا 23 مارچ 1998۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔